جب ہیڈ لائنز ابھی آپ کی گورنمنٹ کی ایڈز بھی چل رہی ہیں محمد علی صاحب کہ 135 ارب میں پی آئی اے بک گئی، یہ گورنمنٹ کی ایڈز کہہ رہی ہیں. سو عام آدمی کے دماغ میں تو یہی آتا ہے نا کہ دیکھیں 135 ارب میں بکے، اس میں سے 10 ارب گورنمنٹ نے رکھ لیے، 125 ارب دوبارہ کمپنی کی بقا کے لیے اس میں ڈال دیے گئے. دس از واٹ دا کامن مینز انڈرسٹینڈنگ از. وہ اس لیے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار پھر یہ آپ نے تو پھر 45 ارب میں بیچی نا، پھر آپ 135 کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہی کہیں کہ ہم نے 55 ارب میں بیچی. جی، جو گورنمنٹ کو ویلیو آئے گی وہ 55 ارب آئے گی. ایکچولی 135 ارب میں 75% اسٹیک دیا گیا ہے. اگر اس کو آئی تھنک صحیح ورڈ کرنا ہو تو 135 ارب میں 75% اسٹیک دیا گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو. اور اگر گورنمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے تو ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو آئے گی. تو گورنمنٹ ایز اٹ از پی آئی اے کو جو آج اگر ہم بیچنے جائیں تو اس کے اندر اس پی آئی اے جس کی کہ ایکویٹی بکس پہ آج 9 ارب ہے، آج میں نے پریس کانفرنس دکھایا تھا کہ 9 ارب کی ایکویٹی ہے پی آئی اے کی بکس پر، اس کی ویلیو جو گورنمنٹ کو مل رہی ہے وہ 55 ارب مل رہی ہے. نہیں وہ تو خیر 75% کی ویلیو اس میں بیچنے پہ تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا نا، اور کچھ نہیں، ہیمریجنگ تو رک گئی نا. ہر سال 50 ارب جو ایڈ ہوتا تھا وہ تو کم از کم رکے گا. 2-3 سوال اور ہیں. آپ نے جو ایڈیشنل انسینٹیوز دیے ہیں جس میں آپ نے آج پریس کانفرنس میں بتایا کہ جی ایس ٹی ایگزیمپشن آن انڈکشن آف ایئر کرافٹ انجن پارٹس اکوپمنٹ وہ ہوگا. نو نیو ایڈیشنل لیویز سرچارجز ٹو بی لیویڈ آن ایئر لائن آپریشنز انکلوڈنگ فیول. پھر اور بھی اسپیسیفک ایگزیمپشن ایس پی ویز یوز بائی ایکوائررز آف پی آئی ایس ایل فار ڈبل ٹیکسیشن ڈیویڈنڈز وغیرہ. یہ کتنے عرصے کے لیے ایگزیمپشنز ہیں؟ یہ ایگزیمپشن 15 سال کے لیے. لیکن مالک صاحب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم جو ہیں ایز اے کنٹری ایز ڈیسیشن میکرز، ہم ایگزیمپشنز کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا ایک جنرل اوبیسلی اس کا میننگ یہی ہے کہ ہم نے کوئی خاص مراعات کسی کو دی ہیں. ایٹ سم لیول اٹ از ٹرو، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا یہ مراعات وہ ہیں جو کہ کسی سے کہ ضروری ہیں بزنس چلانے کے لیے؟ نہیں. اب جی ایس ٹی اگر آپ لگائیں گے جو کہ ہم لگاتے ہیں اس ملک میں، تو اس کے اندر ہماری ایئر لائن کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گی کسی اور ایئر لائن سے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایویشن انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوتی. جی ایس ٹی سے جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس ملک کو، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری ایویشن انڈسٹری آگے نہیں بڑھ رہی ہے. ہمارا بھی پرائیویٹائزیشن میں بڑا کلیئر ہے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہے گورنمنٹ کو کہ جی ایس ٹی آپ نے پی آئی سے تو ہٹایا ہے، تمام ایئر لائنوں سے ہٹائیں. اگر انہیں جی ایس ٹی بھرنا ہوگا اپنے پلینز لینے کے لیے اور انجن خریدنے کے لیے تو کون سی ایئر لائن پاکستان میں انویسٹ کرے گی؟ دیکھیں انویسٹر کے پاس بڑی کلیئر چوائس ہے. کوئی دنیا کے انویسٹر یا پاکستانی انویسٹرز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں ایئر لائن بنائیں. وہ دبئی میں جا کے انکارپوریٹ کر لیں گے، کسی اور جگہ کر لیں گے، وہاں پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے. تو ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنا ہوگا. ہم نے ایک تو یہ ایگزیمپشن دی ہے. دوسری جو ایس پی وی کی ایگزیمپشن ہے وہ انہیں ایک لیگل سٹرکچر بنانے کی مجبوری ہے انویسٹرز کو، بیکاز اس میں 5 پارٹنرز ہیں. وہ ڈائریکٹلی اگر شیئر لیتے ہیں تو آپس کے آبلیگیشن وغیرہ گورن نہیں ہو سکتے. تو ایک انہیں لیگل سٹرکچر بنانا ہوگا. ایس پی وی وہ اس میں انویسٹ کریں گے اور ایس پی وی پی آئی میں انویسٹ کرے گی. تو یہ ڈیویڈنڈ آئے گا وہ 2 بار ٹیکس ہوتا. تو انہوں نے کہا جی ڈبل ٹیکسیشن تو نہ کریں ہمارے اوپر. ہم نے آئی ایم ایف سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارے ملک میں ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے یہ ہمیں آج الاؤ کر دیا، کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 5 سال بعد کوئی اور گورنمنٹ آ کے اس کو ریورس نہیں کر دے گی؟ تو اس لیے ہمیں انہیں 15 سال کی گارنٹی دینی پڑی. یہ بتائیں کہ جو یہ ایگزیمپشنز اور یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ اب تمام ایئر لائن آپریٹرز کے لیے ہیں کہ یہ اس گروپ پی آئی ایکسکلوسیو ہے؟ کیونکہ آپ نے ایون گراؤنڈ دے رہے ہیں نا سب کو. یہ جو آپ ان کو کنسیشنز دے رہے ہیں کیا یہ باقی ایئر لائنز پہ بھی اپلائی کریں گی جو اس وقت آپریٹرز ہیں دوسرے؟ آج کی تاریخ میں یہ نہیں کریں گی، یہ صرف پی آئی اے کے لیے ہے. لیکن ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بڑا کلیئر ویو ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. یہ تو بڑا کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جائے گا محمد علی صاحب، بیکاز یو ہیو ٹو گیو اے ایون پلینگ فیلڈ. اب یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہو گئی ہے، دس از نو لانگر اے گورنمنٹ اینٹی. اور اگر وہ 90 دن کے اندر اپنے 25% شیئر خرید لیتے ہیں تو یہ 100% ایک پرائیویٹ اینٹی ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک پرائیویٹ کمپنی کو ایک ڈفرنٹ سیٹ آف رولز میں چلائے اور باقی ایئر لائنز دوسرے رولز میں چلیں؟ پھر تو آپ انفیئر کمپٹیشن کریٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دو آنسر ہیں اس کے. پہلی بات تو آئی ایگری وتھ یو کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے. سیکنڈلی آلریڈی گورنمنٹ میں ایویشن ڈویژن میں تھنکنگ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ انشاءاللہ کریٹ ہوگا. تو اٹ شوڈ بی دیئر. اور میرا خیال ہے اپنا ویو، آئی کانٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس، آئی ایم ناٹ ڈیسائڈنگ دس، کہ میرا اپنا ویو ہے کہ یہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن سیکنڈلی دنیا میں ایون پاکستان میں
کچھ کمپنیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, اسپیشلی جب پرائیویٹائزیشن کی بات آتی ہے. اس پرائیویٹائزیشن میں جو کائنڈلی لیٹ می, جس طریقے سے STZ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ویو ہے, میں بات کر رہا ہوں ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل ایشو کی, کہ یہ چیز تو آج ہو رہی ہے, اگر کل کو 6 مہینے نہیں ہوتا, سال نہیں ہوتا, 2 سال گورنمنٹ نہیں کرتی, تو آپ تو پھر خود ایک انفیئر ڈیل کے تحت ایک سیکٹر میں آپ انفیئر کمپٹیشن بنا رہے ہیں نا. پھر تو آپ ایک پرائیویٹ گروپ کو سپورٹ کریں گے انفیئرلی اوور دی ادر پرائیویٹ گروپس. نہیں دیکھیں, ہمارے ملک میں بہت بار ایسی پالیسیز آئی ہیں, SEZs لگتے ہیں جس کے اندر ٹیکسیشن کی انسینٹیوز ہوتے ہیں, STZs بن رہے ہیں آج کل جس میں لیکن اس میں سارے سیکٹر کو ایکول پروویژنز ہوتی ہیں نا. SEZ میں یہ نہیں ہوتا ایکسکیوز می کہ کمپنی اے کے لیے اور رولز ہوں گے اور BCD کے لیے دوسرے ہوں گے. اس ایک سیکٹر کے لیے ایک ہی سیٹ آف رولز ہوگا نا. نہیں یہ نہیں ہوتا مالک صاحب. دیکھیں, اگر میں نے SEZ میں ایک ٹیکسٹائل اسپیشل اکنامک زون میں اگر میں لگاتا ہوں ٹیکسٹائل مل, تو مجھے ٹیکس کی ایگزمپشن ہوگی. کسی نے اگر SEZ میں نہیں لگایا, کہیں اور لگایا, لیٹ می بی کلیئر, میں آپ کو اپنا وضاحت جو اکنامک زون کے اندر 6 انڈسٹریز لگیں گی, ان پہ تمام پہ ایک ہی سیٹ آف رولز اپلائی ہوگا, چاہے ٹیکسٹائل مل ہو, جو زون کے باہر ہوگا اس کے ساتھ تو اس کا میں موازنہ نہیں کر رہا. جو اس زون کے اندر کمپنیز ہوں گی ان پہ ایک سیٹ آف رولز ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو یہ پریولیجز آپ دے رہے ہیں ایک پرائیویٹ گروپ کو, اب مجھے تو یہ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ سڈنلی یہ ڈارلنگ آف دا ہاؤس بن گیا اچانک. اس گروپ کے پاس GST کی بھی ایڈوانٹیج ہے, فیول لیویز کی بھی ایڈوانٹیج ہے, جو دوسری ایئر لائنس کو نہیں ہے, جو اس وقت پرائیویٹ آپریٹرز ہیں. تو آپ نے تو انفیئر ایک کمپٹیشن تو نہیں ہے, یہ تو انفیئر آپ ایک ڈیل بنا رہے ہیں. پھر ان کو بھی یا تو ان کو بھی دیں. دیکھیں, 2 باتیں. جی 2 باتیں. پہلی بات, میں پہلے والے پوائنٹ پہ آ جاؤں, اس میں میرا تھوڑا ڈفرنس آف اوپینین ہے. دیکھیں, ایک سرٹن جیوگرافیکل ریجن کے اندر جب کوئی انڈسٹری سیٹ ہم کروا رہے ہیں اس ملک میں, ان کو ہم ایکسٹرا انسینٹیوز دے رہے ہیں. یہ ہوتا ہے SEZ کے اندر. ٹیکسٹائل مل وہاں پہ سیٹ ہوگی, فارماسیوٹیکل مل وہاں پہ سیٹ ہوگی, اس کو ایڈوانٹیج ہوگا. اس جیوگرافیکل ریجن کے باہر ہوگی, اس کو نہیں ہوگا. تو یہ سیکٹر اسپیسیفک پالیسی نہیں ہے, یہ جیوگرافی ریجن اسپیسیفک پالیسی ہے. دیٹس ون تھنگ. یہ STZ میں بھی ہوتا ہے, واٹ ایور. اچھا, سیکنڈلی سملرلی پرائیویٹائزیشن جب کرنی ہوتی ہے تو اکثر جگہ پر پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن آر ویری ڈیفیکلٹ. دیکھیں, انویسٹرز کے لیے آج یہ پاسبلٹی ہے اور یہ آسان بھی ہے کہ وہ ایک فریش ایئر لائن اپنی شروع کر دیں. ان کو 5 سال 7 سال لگیں گے یہاں پہنچنے میں, بٹ جب وہ ایک ایگزسٹنگ ایئر لائن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی لیگیسی, لائبلٹیز اور بہت کچھ لے رہے ہیں. اس ٹرانزیکشن میں 180 ارب کی لائبلٹیز ٹرانسفر ہو رہی ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لائبلٹیز نہیں جا رہی ہیں, 100 میں نے دکھائی ہیں پریس کانفرنس, 180 بلین کی لائبلٹیز یہ لوگ ٹیک اوور کر رہے ہیں. سامنے ایسیٹس بھی ہیں. تو ابھی ہم نے جو اپروول لی ہے وہ PIA کے لیے ہے, لیکن میرا اپنا یہ ویو ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام ایئر لائنس کو سملر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. آئی ایگری وتھ یو کہ دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی, اینڈ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو پر تو کورٹس ول ڈیسائڈ, بٹ ایز اے میٹر آف پالیسی آئی ایم فلی الائنڈ وتھ یو کہ تمام ایئر لائنس کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. اینڈ PI کے جو اونرز ہیں نئے, عارف حبیب صاحب, اور جب لکی صاحب طبا صاحب سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی, دا ایگزسٹنگ جتنے بیڈرز تھے دے آلسو آر آف دا ویو کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. دیٹس اے گڈ نیوز. چلیں, آئی ہوپ سو, بیکاز دس ڈزنٹ میک سینس کہ پہلے PIA کی ناکامیوں کا جو بوجھ ہے وہ ٹیکس پیئر نے اٹھایا, اب اس کے ریوائول کا بوجھ ان کے کمپیٹیٹرز اٹھائیں. سو اٹ ڈزنٹ میک سینس لائک دیٹ.